اللہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے۔ دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکز میں۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، یا اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کو سوال کرنا حرام نہیں ہے، آپ سوال کریں مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے، کسی سے سوال مت کرو، سوال کرو، یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے، ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ گو لگا کر رکھنے والے ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد کوئی بات نہیں، وہ کوئی شخص آ گیا اس کو وہ بات پوری کر دی، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ کے دنگلیوں کے مابین میں چاہتا پھر دیتا۔ کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دے، آتا فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، کسی سے کسی اور سے۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یہ سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے، ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے، ایمان۔ ایک بات بولو، ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے، ایمان باللہ۔ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے، لیکن اصل ایمان اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ایمان مجمل ہے۔ اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے، ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ کہ اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے بھی سمجھنا، اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ شروع کیا، یہ عبادت کا جوہر، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی ہے اور استعانت صرف اس کی۔ استعانت ہی میں سوال بھی آگے اگلی مدد ہے، آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں مدد، وہی اس کام کا فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو، اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک ہے، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کی، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے، عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی، ایمان جو ہے یہ خوف اور خشوع دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے، اور اس کو خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں؟
اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا, چاہے میں لاکھ گر گراؤں اور اس کے سامنے مجھے چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ پائے تو کاہے کو اس کے سامنے گر گرانا, کاہے کو جب بسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, میرا خیر ہے ہی نہیں, کاہے کو خوشامد کرو اس کے. اور سنیے, رفعت الاقلام, دیکھو نوجوان, قلمیں اٹھا دی گئی ہیں, وجفت الصحف, اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. یہ ہے وہ اللہ کا علم, اس میں ہر شے لکھ دی گئی, اس کی قلم اٹھا دی گئی. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا, 3 گھنٹے ختم ہوئے, اسٹاپ رائٹنگ, بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا, اور جو صحیفے جن پہ لکھا ہوا ہے وہ خشک ہوئے ہوئے. یہ تو روایت ہے, وہ امام ترمذی نے جس کو روایت کیا, یہ مطلب ان کا ہے جو ہم نے پڑھا بھی, اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور مطلب جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. اے فضل اللہ تجدو امامک, یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا, وہ اب تو جاہد تھا, یہاں امامک ہے, امام مطلب ہے کہ اپنے سامنے پڑھ لو. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو, گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب, یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے. اب تمہیں صدا کا یہ ذکر نہیں, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ان کو, آپ ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھے بیٹھے کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے, تو اس کا آپ کے شعور سے, دل کی گہرائی سے مراقبہ ہے ہی نہیں, وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی, ادا ہو گئی, اب کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے, یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف اللہ فی الرخاء, اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی طرف رجوع کیے رہو, بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت دور کا شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی وہ فارم لگا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں, جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے, اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یا عارف کا فی الشدہ, تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. تمہیں کوئی تکلیف ہے, اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے, لکھی ہوئی ہے, وہ تو آئے گی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو, ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے, دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اصل میں, اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی بھی, سرسی کی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شدت کی کمی کر دے گا. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے, رہ گئی ہے, وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے, درخواستیں مانگی گئی ہیں, اپنی سی محنت کر لی, نہیں ملی ملازمت, جب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں, رنج میں, غم میں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا, فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو گے اس کو, وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچی پکا رہے بیٹھے ہوئے, خواہ آپ شاید سوئے زن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو, کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سے دو رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں, ساری سیاحت ان کی جھٹپٹ گئے. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ, جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا, شاید یہ کر لیتا, میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی, تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح, اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آج بھی سنائے, سورہ
نے تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوستاں سلامت کے مخدر آزمائی، یہ شبت مصیبت دشمن کی شبت اللہ کے دے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. یہ دیکھ خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر بھی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے مجھے جانے جاتے. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں. زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ کتاب میں درج ہے، اس سے پہلے کون سے ظاہر کرا. اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے. کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں. نہیں، جو چیز دیکھیں لا تأسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. جو آئے اس کی طرف سے جھیلو. زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے. تسلیم و رضا جو تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری. جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو رہی ہے. تو خط لکھا اشعار کی شکل میں کہ آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہم کو نہیں منظور. ہم تو چاہتے ہیں بیٹی کے پھر شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بتا. وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب. فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. اللہ نے قانون بنایا دنیا کا. اب آپ اندازہ کیجیے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ جیل میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت اس میں اثر آتی ہے. ان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا. اس لیے میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہوں گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے، مشقت تو کرنی پڑے گی. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو. تو یہ ہے ان مع العسر یسرا.